السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 18 فروری 2025 تک پہنچ چکے ہیں. عمران خان کے ہمشیرہ جو ہیں علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں کی ملاقات عمران خان صاحب سے جیل میں ہوئی، اور عمران خان کا پیغام جو ہے انہوں نے باہر پہنچایا. انہوں نے کہا کہ جو جیل ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے. کرنل کا ذکر کیا انہوں نے کہ وہ ایک جیل کو کنٹرول کر رہا ہے، اور بشرا بیوی پر سختیاں ہو رہی ہیں. اور عمران خان نے کہا بشرا بیوی کو قید تنہائی میں لکھا ہے تاکہ ان کا بریک ڈاؤن ہو سکے، اور اس سے عمران خان پر دباؤ بڑھے اور عمران خان صاحب مان جائیں. کہ 20 منٹ عمران خان کے ساتھ رہے لیکن بشرا بیوی صاحب کو نہیں لایا گیا، اور احتجاج ریکارڈ کرایا. انہوں نے کہا بشرا بیوی نہ لئی تو ہم جائیں گے نہیں. ہمیں پھر اس پر پھر انہیں دھمکی دی گئی، آگے اگر آپ نے احتجاج بند نہ کیا تو آپ کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگ جائے گی. عمران خان نے کہا بشرا بیوی کو قید تنہائی میں لکھا ہے تاکہ میں بریک ڈاؤن ہو جاؤں اور میں مان جاؤں، چاہے دھمکیاں دیں، دباؤ ڈالیں، ڈیل نہیں کروں گا. اور میرا خیال ہے کافی دن جب سے بشرا بیوی صاحبہ کو قید میں رکھا ہے، میرا جہاں تک خیال ہے شاید کوئی ایک آدھ دفعہ ہی ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن 15 دن تو ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی. اب اس میں ہماری کہاں گئی ہماری ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی تنظیمیں؟ کہاں گئی آسما جہانگیر فاؤنڈیشن؟ کہاں گئی یعنی جو جیل کی تنظیمیں ہیں جن کا کام ہے، یعنی یہ پریزن ایکٹ کی وائلیشن ہے، پریزن رولز کی وائلیشن ہے، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹ کی ہے، ICCPR کی ہے، نیلسن منڈیلا رولز کی ہے. ان میں کیا کیا گنواؤں آپ کو؟ یہ سب قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس پہ خاموشی. ہماری اپنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، آئینی بینچ کے سربراہ صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا باقی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اڈیالہ جیل ان کی جورسڈکشن میں آتی ہے. یعنی یہ معاملہ تو دیکھنے والا ہے نا کہ آپ اب چلیں، ویسے تو انڈر ٹرائل پریزنر تھے عمران خان، لیکن چونکہ 190 ملین پاؤنڈ میں اب گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو سزا یافتہ قیدی آ گئے. لیکن یہ اس طرح تو نہیں چلتا نا. سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وکلا سے ملاقات نہیں کروائی گئی. وکلا جب ملنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے بلاک تھے اور گاڑی سے اتار لیا گیا. بھاری نفری تعینات تھی روڈ پر. جتنے وکیل گئے ہیں، چاہے وہ خالد یوسف گیا ہے یا سلمان اکرم راجہ گیا ہے، شاہ فیصل گیا ہے یا ملک فیصل گیا ہے، اور کہا گیا کہ عمران خان کی ملاقات پر پابندی ہے، واپس جائیں. اب وکیل کا تو رائٹ ہے، وکیل نے تو اپنے موکل سے ملنا ہے. وکیل اگر موکل سے نہیں ملے گا تو کیسے؟ کیسز بھی اتنے زیادہ ہیں نا جو سارے دیکھنے ہوتے ہیں، یہ ساری ایک ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے نا، تو ایک ایک چیز کیسے دیکھی جائے گی؟ جی یہ بڑا ضروری بات ہے نا جو آپ کو سمجھنا چاہیے. پیکا ایکٹ جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی حیران کن بات ہے. جسٹس راجہ انعام امین مناس کی عدالت میں 2 ہفتوں میں جواب طلب کیا تھا اور اٹارنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کیا ہے. اب 2 ہفتے اگر اصحاب لگائیں آپ، فروری ہے نا، فروری کے آخر میں چلا جائے گا، مارچ آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ مارچ کے شروع کے دن آ جائیں گے. لیکن 17 اپریل ڈیٹ پڑی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں تو 5 مارچ ڈیٹ پڑی جو میں نے یہاں چیلنج کیا ہوا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہوا ہے. اور 11 فروری اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج آخری درخواست جو ہے نا امین مناس نے نوٹس جاری کر کے ملتوی کیا تھا. 2 ماہ سے زائد عرصہ کی ڈیٹ پڑی ہے، اور اس وقت تک پتہ نہیں کیا حالات ہو، قانون کی شکل کیا بن جائے. یعنی اتھارٹی بن چکی ہوگی، ایکٹیویشن ہو چکی ہوگی، اسپیشل اتھارٹی پہ کام ہو رہا ہے. بہت سی باتیں ہو رہی ہیں نا، بہت سے ذکر اذکار ہو رہے ہیں کہ جو چیزیں کسی ایک سمت کی طرف چل رہی ہیں، وہاں سے اندازہ آپ لگا لیں کہ حالات کیا ہیں. یعنی وکلا کا کنونشن بڑا کامیاب کنونشن رہا، بڑا 26ویں آئینی ترمیم پہ کھل کر باتیں کی گئیں اور 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کیا گیا. درخواستیں جو ہے نا ترمیم سے پہلے والے ججز سنے. یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں ہمارا ڈیمانڈ رہے گا. ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو نئے ججز آئے ہیں، ان نئے ججز سے پہلے والے جتنے ججز ہیں، 16 ججز تھے اس وقت، وہ سارے یہ سنیں. اور 26ویں آئینی ترمیم پہ بہت کچھ منحصر ہے. موجودہ حکومت سکھ کا سانس لے رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے بہت تیر مار لیا ہے، اور اسی لیے جو دل چاہتا ہے جس طرح مرضی جہاں مرضی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، کوئی پوچھا نہیں جا رہا، صرف گراؤنڈ پہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں
حالانکہ ملک کے معیشت کی کیا پوزیشن ہے وہ نہیں ہے. ایک تو میں نے آپ کو ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے بتایا، وہ میں نے لکھ دیا ہے مراسلہ، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں آ جائیں. اور اسی لائر کنونشن کے دوران 2 سال کے دوران جو ہے سیاسی کارکنوں پر ریاستی جبر کی مذمت کی جاتی ہے. 26 نومبر کو سیاسی کارکنوں پر تشدد کی مذمت کرتے ہیں اور آئندہ بھی ایسے واقعہ سے بچا جائے. اب عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. وکلاء نے عزم کیے، لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور بار، بہت بڑی تعداد تھی وکلاء کی جو اس لائر کنونشن سے ہر ایک نے اظہار اس کا خیال کیا، اور 26ویں ترمیم کو عدلیہ کی آزادی پہ ضرب کاری سمجھتے. یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر دہشت کاری ہے، دہشت گردی ہے. یہ یعنی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس سمت کی طرف لے کر جا رہا ہے. لیکن وکلاء کھڑے ہیں، وہ لائرز موومنٹ شروع ہوگی، سڑکوں پہ بھی آئیں گے، آگے بھی آئے گا، یعنی سیمینار بھی اپنی جگہ چلتے رہیں گے، میدان بھی سجیں گے، اور چیزیں آگے کی طرف بھی چلیں گی. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. پنجاب جوڈیشل سروس سے ریٹائرڈ اپنا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یار محمد ویلانہ صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا رجسٹرار تعینات کر دیا گیا. اب یہ اختیار جو ہے ایکٹنگ چیف جسٹس کے پاس تو ہے. جو پہلے رجسٹرار تھے ان کو ہٹا دیا گیا، اور چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس سرفراز محمد ڈوگر صاحب کی منظوری سے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ جاری ہوا. اور جسٹس سردار طاہر صابر جو ہیں بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے، بہت ذہین رجسٹرار تھے. مدت مکمل ہونے پر عہدہ چھوڑ دیا انہوں نے، اور ان کی جگہ پر اب یہ نئے رجسٹرار آئے. ٹائمنگ دیکھیں آپ، نئے چیف جسٹس آئے، رجسٹرار بھی نئے آ گئے، اور وہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. ایک سوال جو آپ لوگوں نے پوچھا کہ آئینی کورٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے، میں سلمان اکرم راجہ کے آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کرتا، ان کے اس آرگومنٹ سے جو 63 یا باقی چیزوں کے لیے جسٹس منیب اختر کے آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح کے فیصلے، ہارس ٹریڈنگ روکنے کے فیصلے کو آئین کے خود ساختہ تشریح قرار دے کر مخالفت کر دی. ہم نہیں اتفاق کرتے، گولڈن ورڈز میں لکھا جانے والا فیصلہ ہے. اور جسٹس منیب میں نے بحث کی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو بحث نہیں تھا کی، میں نے بحث کی ہے، تو مجھے تو اس لیے اس بات کا پتہ ہے. اور 63 کی نظر ثانی کے جسٹس قاضی فائزہ کے سربراہی میں 5 ممبر کے فیصلے کی حمایت کر دی، اور اس فیصلے جو 26ویں آئینی ترمیم کی سہولت کاری کے لیے تھا کو درست قرار دیا. دیکھیں کیا ہمیں تو نہیں اچھا کہ جب آئین واضح ہو تو آئین کی خود ساختہ تشریح جو ہے نہیں کی جا سکتی. اور یہ جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح کے مقدمے تھا. اور جسٹس امین الدین اور جسٹس محمد علی مظہر جو ہے نا وہ زیر لب مسکراتے رہے. اور جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ نے 63 نظرانی فیصلے کو سراہا، یہ قابل ستائش ہے. تو کیا اسے بھائی مان جائیں گے؟ یہ سلمان اکرم راجہ نے قاضی فائزہ کی فیصلے کی حمایت کی تو عمران خان کے وکیل عزیر بنڈاری نے مخالفت کی. فیصل صدیقی نے بھی آئینی بینچ نے سلمان اکرم راجہ سے کنفیشن کرا لیا، مگر ہم نہیں کریں گے. یہ بڑی دیکھیں نا، فیصل صدیقی نے مخالفت کی، عزیر بنڈاری نے بھی مخالفت کی. لیکن سلمان راجہ صاحب کو اگر دیکھیں آپ کو کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، لیکن یہ بات وہاں ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ بڑی ضروری ہے. ایک چیز جو ذکر ہے وہ مصطفیٰ عامر کے قتل کیس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں سوال، وہ نارمل ہر ایک جگہ چل تو رہا ہوتا ہے، لیکن چلے میں نے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس قتل کیس کے حوالے سے ملزمہ رمان کے جسمانی ریمانڈ کی 4 درخواستیں جو ہے نا منظور کر لی. ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ملزم کو استعارہ دہشت گردی عدالت نمبر 2 کے جج کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا. اور سندھ ہائی کورٹ میں مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کے کیس میں ارمغان کے جسمانی ریمانڈ پر درخواست کی سماعت ہوئی، اور ملزمہ ارمغان کے عدالت میں پیش کیا. قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور پولیس کے متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے، والد بھی عدالت میں پیش ہوئے. اور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز حکم دیا تھا استعارہ دہشت گردی کے خصوصی عدالت کے جج جو منتظم جج کے فیصلے کے خلاف درخواست گار کر رکھی تھی، ایڈمنسٹریٹو جج نے، اور پولیس کی درخواست کے باوجود ملزم کا ریمانڈ نہیں دیا تھا. سندھ ہائی کورٹ کے ملزم ارمغان کو کمرہ عدالت میں ہتھکڑی لگا کر اور چہرہ ڈھانپ کر لایا گیا. ملزم کے والد کامران قریشی نے بیٹا سے کہا تم بالکل ہی ٹھیک نہیں لگ رہے. ملزم سرکردہ کا والد کو جواب دیا، اس بات کی تائید کی. ملزم کے والد اور دوران
پھل لے کر کمرہ عدالت میں پہنچے، الزام ہے کہ اس کے بیٹے کو مارا جا رہا ہے۔ کامران قریشی نے کہا کہ بیٹے کے لیے فروٹ لایا ہوں۔ پراسیکیوٹر اور پولیس حکام نے ہائی کورٹ کو اور ملزم کے والد کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے سیاسی دہشت کے جج کے چیمبر میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں بھی بتائی گئی ہیں۔ اب عدالتوں پہ لوگوں کو اعتماد اب وہ نہیں رہ گیا جس طرح کا عدالتوں پہ اعتماد ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ سیاسی نظام بھی ہے، چلنا ہے، آواز اٹھانی ہے، اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔